بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کی کیا حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، ان میں سے بعض کا آپ نے کل ملاحظہ فرمایا۔ اب جو ہے رسولوں کی ذمہ داریاں کیا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں رسولوں پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، امور شریعت کی تبلیغ کرنا، امور شریعت کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ ترجمہ، یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، نبی کی اور رسول کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ان میں سے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو دین نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت کرنا، کہ جو دین اللہ نے نبی پہ بھیجا ہے اس کو سمجھانا، کھول کر کے واضح طور پہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی کتاب اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کر بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ نبوت کی اور نبی کی تیسری ذمہ داری، امت کو برائیوں سے ڈرانا، ان کی خیر خواہی، ان کی خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ امت کو برائی سے ڈرانا، ان کی خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا، ان کو ثواب کی بشارت دینا اور سزا سے ڈرانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رسلا مبشرین ومنذرین۔ ہم نے رسولوں کو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ چوتھی ذمہ داری، اقوال و افعال میں پاکیزہ پیشوائی اور اسوہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنا۔ نمبر 5، لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ اور ان کی عملی تطبیق۔ اللہ نے جو شریعت بھیجی ہے اس کو جو ہے کر کے بتانا، اس کو عملی طور پہ جو ہے کر کے لوگوں کو بتا دینا کہ ایسے ایسے یہ کام کرنا ہے۔ چھٹی ذمہ داری، فرماتے ہیں قیامت کے دن رسولوں کا اپنی امتوں پر گواہی دینا کہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام واضح کر کے پہنچا دیا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے بعض لوگ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں پہنچانے والا، تو اس کے لیے جو ہے یہ نبی اور رسول جو ہے بتا دیں گے کہ نہیں، ہم نے ان تک اللہ آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہ لوگوں کے لیے نبی جو ہے ایک نمونہ بنیں گے اس بات کے کہ لوگ انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے اور نبی جو ہے اس کام کو پورا فرماتے تھے۔ چنانچہ اس کو پھر سے سنیے، فرماتے ہیں قیامت کے دن رسولوں کا اپنی امتوں پر گواہی دینا کہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام واضح کر کے پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔
تو یہ نبیوں کی جو ہے بعض ذمہ داریاں تھیں جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عائد ہوتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت پہ ٹھیک سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔